اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 99 تا 114 میں منکرین کو انتباہ کہ جو لوگ قرآن کی تکذیب کریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پہاڑوں کے بارے میں ایک سوال کا جواب۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور روز قیامت اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا۔ جس نے شرک کیا وہ نامراد ہوگا اور اہل ایمان کو بہترین اجر ملے گا۔ قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کو یاد کرنے کے بارے میں نصیحت اور ایک دعا کی تلقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے موسیٰ کا واقعہ بیان کیا اسی طرح ہم تمہیں گزشتہ واقعات کی اور خبریں بھی سناتے رہتے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے اپنے پاس سے تمہیں ایک نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا۔ جن لوگوں نے اس کتاب سے روگردانی کی وہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا۔ وہ لوگ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے اور کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ یہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم دنیا میں زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے ہو۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی اصل حقیقت ہم جانتے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ بہتر اندازہ لگانے والا شخص کہے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سو آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کے روز میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور زمین کو ایک ایسا ہموار میدان بنا دے گا جہاں نہ تمہیں کوئی موڑ نظر آئے گا اور نہ کوئی نشیب و فراز۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ۔ اس دن سب لوگ بغیر کسی حیل و حجت کے ایک پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی اور تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ اس دن کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے سکے گی سوائے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ اس کی بات سننا پسند کرے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔
وہ لوگوں کے آگے اور پیچھے اور ان کے ماضی و مستقبل ہر چیز سے باخبر ہے، اور لوگ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن تمام چہرے اس اللہ کے حضور جھک جائیں گے جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور جس شخص نے ظلم کا بوجھ اٹھایا یعنی کفر کا مرتکب ہوا وہ نامراد رہے گا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جس کسی نے نیک عمل کیے ہوں گے بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی طرح کی حق تلفی کا ڈر ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم نے اس تمام قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے عذاب کا طرح طرح سے تذکرہ کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا اس کے ذریعے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس جان لو کہ اللہ نہایت بلند شان والا ہے اور وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے تو اس کے مکمل ہونے تک قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ فرما دے۔